السلام علیکم. 20 جولائی کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. خالد سیف الدین. جناب علی، آج کا انڈیکس ایک بار پھر الحمدللہ بفضل خدا ہمارے لیے کسی تعجب کا باعث نہیں، مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس کی جو دوڑ تھی، جو تگودود تھی بیئرز کی، وہ میری امیدوں سے زیادہ رہی. انڈیکس بہت پریسائسلی 41,506 سے نیچے آنا شروع ہوا. کل میں اپنی ویڈیو میں یہ بات واضح طور پہ کہہ چکا تھا کہ مارکیٹ اگر ہائپر موو بناتی ہے اور 41,500 پہ ایگزاسٹ ہو تو بھی شارٹ بنتا ہے اور شارٹ ہونا چاہیے. اور مارکیٹ الحمدللہ اسی کے پاس سے ایگزاسٹ ہوئی، بڑی پریسائسلی، ایکیوریٹلی، ٹائملی اس لیے کہوں گا کہ صبح ہی ہو گئی، کوئی کنفیوژن ہی نہیں رکھا. اور اس کے بعد ہمارا لیول 40,000 جو 764 750 کا تھا، اس نے آج کچھ ایفرٹ کی. گو کہ میرا پہلا جو اٹموسٹ ٹارگٹ تھا، پہلا ٹارگٹ تو اس سے بھی پہلے تھا، جو اٹموسٹ ٹارگٹ تھا وہ 40,655 کا تھا. تو جناب وہ بھی تقریباً اچھے خاصے پوائنٹ بنتے ہیں. اگر ہائی سے دیکھیں تو 900 پوائنٹ بن جاتے ہیں. اور پھر ہمارا ٹارگٹ جس وقت اچیو ہوا تو اس وقت ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن دیکھنے میں آئی جس نے لو بنایا 40,216 کا. اور اگر 40,216 کو دیکھوں تو میں تقریباً 1,340 پوائنٹ بنتے ہیں آج کے ہائی سے. تو 1,340 پوائنٹ کی موو بنی. اس کے بعد جناب مارکیٹ جو ہے تھوڑے بہت اضافے کے ساتھ ضرور بند ہوئی، مگر وہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں. ہاں، ایک چیز جو ہے وہ یہ اہم کہ مارکیٹ 40,655 کے نیچے کلوز ہوئی. نمبر 2، والیوم جو ہے اس میں 52% کا اضافہ ہوا. اب ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب والیوم جو ہے بہت ہی امیزنگلی بڑھ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوا. بات صرف اتنی ہے، مقابلتاً اگر دیکھا جائے کل کے مقابلے میں تو 52% والیوم بڑھ گئے. اچھا، اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ مارکیٹ جب ڈپریس ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے والیوم کم ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں تو ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے 8 کروڑ کا والیوم دیکھا عید کے فوراً بعد، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم نے 8 کروڑ کے بعد ہم نے تقریباً 13 کروڑ 25 لاکھ کا والیوم دیکھا. اس کے بعد ہم نے جس دن ڈپریس ہوا انڈیکس اس دن ہم نے 7 کروڑ 73 لاکھ کا والیوم دیکھا. پھر کل والیوم 6 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھا اور آج کا والیوم 10 کروڑ 35 لاکھ پہ چلا گیا. تو بیسیکلی اس کے اندر ایک عنصر نمایاں نظر آ رہا ہے، وہ ہے پینک سیلنگ کا. یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اس بات سے. اچھا جناب، اب چلتے ہیں آگے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. بے شک یہ ایک بدقسمتی ہے جو آج مارکیٹ میں ہوا، اور اس کے بعد بڑھتے ہوئے والیوم آنے والے مزید طوفان کا پتہ دیتے ہیں. اور جو موجودہ سیاسی ڈھانچہ ہے، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پلیٹ فارم ہے اور جو ادارے ہیں جو اس حوالے سے اٹیچ ہیں ان معاملات کے لیے، وہ مجھے سب میں کم فکر مند نظر آتے ہیں ملک کی اکانومی اور عام آدمی کے لیے. میں انفارچونیٹلی اپنی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں کو شدید مورد الزام ٹھہراؤں گا، کیونکہ کسی بھی ملک کی مارکیٹ اور اکانومی وہ عدم استحکام پہ نہیں چل سکتی. معیشت یہ کہتی ہے کہ اگر جمہوری نظام اسٹیبل ہوگا تو معیشت جو ہے وہ گرو کرے گی. معاشی نظام میں بدحالی کی پہلی وجہ جمہوری اقدار کو روندنا ہوتا ہے. یہ اکنامکس کہتی ہے، یہ ہسٹری کہتی ہے، یہ میں نہیں کہتا. اب موجودہ صورتحال میں بیئرز بہت پاورفل نظر آتے ہیں اور وہ مزید مارکیٹ کو نیچے لے جانے کے لیے بہت تیار نظر آتے ہیں.
مطلب مجھے مارکیٹ یہاں سے 39,739 تک بآسانی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور مجھے کل کا جو فوری ٹارگٹ ہے، امیڈیٹ ٹارگٹ، وہ 40,029 پہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں مارکیٹ میں کب تک مندی دیکھتا ہوں یا کب تک مجھے یہ خوف ہے کہ مارکیٹ نیچے ہی رہے گی، تو جی ہاں، مارکیٹ 41,286 366 والا جو ایریا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ 41,286 اور 366 والا ایریا تقریباً 900 سے 1000 پوائنٹ دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ جب تک 900 پوائنٹ کی ریکوری نہیں ہوتی، مجھے بلز کی ایفرٹس پہ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ تو جناب مجبوراً میں بہت خوش ہوں ان شارٹ ٹریڈرز کے لیے جنہوں نے میری کل کی کال کو فالو کیا، میری شارٹ آن اسٹرینتھ کی کال جو میں نے دی، کیونکہ الحمدللہ مارکیٹ بالکل ایکوریٹلی وہیں سے ایگزاسٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد تقریباً آپ کو اپنے اس لیول سے اگر میں دیکھوں 41,506 کے، تو 1100 پوائنٹ کا گین دے چکی ہے۔ میں لو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر میں لو تک جاؤں تو 1330-35 پوائنٹ بنتے ہیں۔ کلوزنگ تک آپ 1100 پوائنٹ کی گیند میں کلوز ہوئے۔ اب آپ کا اسٹاپ لاس 40,765 745 کے اوپر ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے کل صبح اگر آپ کو کچھ 100-200 پوائنٹ کی اسٹرینتھ ملے تو آپ مزید شارٹ بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ملے تو اور اوپر اسٹاپ لاس کر کے شارٹ کر سکتے ہیں، مگر بہرحال مجھے 765 سے زیادہ اسٹاپ لاس رکھنے کی ضرورت نظر نہیں آ رہی۔ تو کل بھی شارٹ آن اسٹرینتھ کو میں انکریج کروں گا، اور پھر اس کے بعد جو بیئرز کی طاقت ہوگی اس کے ساتھ اب انڈیکس کو فالو کریں گے، اور یہ آپ اس وقت آپ کے لیے یقینی صورتحال بننے لگے گی جب یہ 40,358 326 کے نیچے ٹریڈ کرے گی، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ 40,029 کو آپ چیز کر رہے ہیں، پھر 40,029 کے بعد 39,739 آپ کا ٹارگٹ ہوگا۔ دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں، ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو دوام بخشے، اس کے اندر کچھ استحکام آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں اور سیاستدانوں میں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم اپنے ذاتی، ادارہ جاتی اور مسلکی اور خاص جو کلب سیاست یا کلب ایفیلیشن ہے اس کو چھوڑ کے اس ملک کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ پاکستان بہت مشکل میں ہے، ہم جن لوگوں سے مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عام آدمی واقعی بہت مشکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔